السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. صدر جلسہ امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر شیخ محمد مقیم فیضی حفظہ اللہ، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کی اس وقت کی ایک مضبوط علماء کی ٹیم کے مقتدر علماء کرام اور اس مسجد اہل حدیث دارالخانہ کے ذمہ داران، سامعین، مہاجرین، دوست و احباب، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جمعیت کے اس ماہانہ اجتماع میں آپ سے عقیدے کا ایک اہم موضوع توکل علی اللہ کے موضوع پہ خطاب کروں. اس وقت خاص طور سے نومبر کے ابتدائی دنوں میں نوٹ بندی کا جب مرحلہ آیا تو لوگوں میں جو بے چینی تھی، اس کے بعد پھر ملک میں اتر پردیش کا الیکشن کا نتیجہ آیا، امریکہ کا صدارتی نتیجہ آیا، اور الگ الگ اعلانات آئے، کچھ سرپھرے لوگوں کی طرف سے، کچھ ذمہ داروں کی طرف سے، کچھ عوام کی طرف سے، الگ الگ جو بے چینی کی چیزیں آئیں تو عوام کا ایک بڑا طبقہ تشویش میں پڑ گیا، اور ایک طرح کی مایوسی کی اس کی حالت جو ہے، اس کی ذہنی کیفیت، زبان سے مایوسی کے جو آثار وہ یا جملے ظاہر کرنے لگے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا، ہماری مارکیٹ کا کیا ہوگا، اس طرح سے کہیں نوٹ بندی کے بعد پراپرٹی کا معاملہ ہمارا ختم ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، الگ الگ انداز میں سب کی بے چینیاں واضح ہیں. ایسے حالات میں توکل علی اللہ کا جو سبق اللہ نے سب سے پہلے اپنے رسولوں کو دیا، ہمیں اور آپ کو بعد میں دیا ہے، اپنے رسولوں کو توکل کا سبق دیا ہے، اس کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے. ایک اور بے چینی پورے ملک میں اس ایک طرح سے پھیلی یا پھیلائی جا رہی ہے، رقیہ وغیرہ کے نام پہ ایک جائز اور شرعی امر ہے، لیکن عوام کو توکل علی اللہ کا درس دینے کے بجائے ایک سمت میں جو ان کا ذہن موڑا جا رہا ہے کاروباری حیثیت کو لے کر کے، تو توکل ایسا جامع موضوع ہے کہ جو بھی جائز اسباب ہیں، چاہے تجارت کے ہوں، چاہے قرآن کریم سے فائدے اور استفادے کے ہوں، افادے کے ہوں، ان تمام کے باوجود توکل علی اللہ کو جاننا ضروری ہے. پہلی چیز، اللہ پر توکل کرنا فرض ہے، توکل علی اللہ فرض ہے. دوسری چیز، غیر اللہ پر توکل کرنا یہ شرک ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایک عبادت ہے. امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ، کسی شخص نے ایک بڑھیا سے جا کر شکایت کی، یعنی بوڑھی عورت تجربہ کار تھی، تو ان کے پاس یہ واقعہ نقل کیا گیا کہ اس نے یہ جواب دیا ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ گیہوں 100 دینار کلو ہو گیا. 100 دینار کم بھی قیمت ہوگی تو روپیے میں سمجھ لیے 100 روپیہ کلو گیہوں ہو جائے تو تشویش اور بے چینی کی بات ہے کہ نہیں.
اس بوڑھی عورت کا توکل اللہ دیکھیے، کہا کہ جو اللہ ہمیں پہلے کھلاتا تھا وہی اب بھی کھلائے گا، اور گیہوں 100 دینار کلو نہیں، اگر گیہوں کا ایک دانہ 100 دینار میں ملے گا تو بھی اللہ ہمیں جب دنیا میں بھیجا ہے تو روزی دے گا اور کھلائے گا۔ ایک گیہوں کا دانہ 100 دینار میں ہو تو اللہ پھر بھی ہمارا پیٹ بھرے گا۔ اللہ تعالیٰ روزی کا مالک ہے۔ تو یہ ہے توکل۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہی اصل توکل ہے۔ بندہ جب پڑھتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے رب، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہی اصلی توکل ہے، یعنی عبادت و بندگی صرف اللہ کی، مدد مانگنا صرف اللہ سے جائز اور درست ہے۔ ہاں ظاہری جو اسباب ہیں، اب اس کی میں ابھی تفصیل بتاتا ہوں، وہ توکل کے منافی نہیں ہے کسی ظاہری سبب کو اختیار کرنا۔ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا یا بھروسہ رکھنا، جہاں فرض ہے، ضروری ہے، وہی ایمان کی علامت ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو وہ نہ تو مسلم ہے نہ وہ مومن ہے، نہ اس کا اسلام باقی رہتا ہے نہ اس کا ایمان باقی رہتا ہے۔ فرمایا کہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت مجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ یا اللہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس فائدے کو روک سکتی ہے؟ انسانوں کی روزی، خاص طور سے اس ملک میں ہم مسلمانوں کی روزی اگر کسی ایک طبقے کے ہاتھ میں ہوتی تو پتہ نہیں اب تک کتنے لوگ بھوکے مر گئے ہوتے۔ لیکن اللہ روزی کا مالک ہے، جو اللہ چھوٹے کو روزی دیتا ہے وہی بڑے کو دیتا ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو۔ صرف مومنوں سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اگر مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ کرو۔ گویا جو اللہ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مختار کل سمجھ لے، حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ لے، تو ایسی صورت میں وہ مومن نہیں ہے، اس کے ایمان کی اللہ خود نفی کر رہا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پر بھروسہ کرنا یہی اسلام ہے اور یہی ایمان ہے، یعنی بغیر اللہ پر بھروسہ کر کے بندہ نہ مومن ہو سکتا ہے نہ تو مسلم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے ان کنتم مسلمین اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگو، تم اللہ پر ایمان لائے، اگر تم مسلمان ہو، اللہ پر اسلام لانے والے ہو تو تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اللہ پر جب بندہ مضبوط بھروسہ کرتا ہے، پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ توکل کا ایک فائدہ ایک حدیث کی روشنی میں سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجربہ کیجئے توکل کا، اور تربیت دیا نبی نے توکل کی کہ کس انداز میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا اور نکلتے وقت اس نے کہا کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے، توکلت علی اللہ، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 3 جملے اس نے جب کہا اللہ پر بھروسہ کر کے، جب کوئی گھر سے نکلتا ہے، اپنا مشن کوئی کاروبار ہے، ڈیوٹی پہ ہے، ملازمت پہ ہے، کہیں بھی گھر سے نکلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ، اللہ کا نام لیا، اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کر اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، کوئی طاقت، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں، یعنی جو اصل طاقت ہے، قوت ہے، جو انسان جس کا محتاج ہے،
اور مختار کل ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ایک روایت میں اس کو جنت کا خزانہ بھی کہا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کو۔ بندہ 3 باتیں کہتا ہے، کتنا؟ بسم اللہ نمبر 1، توکلت علی اللہ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 دعائیں پڑھا، 3 چیزیں اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام دیتا ہے۔ توکل کا فائدہ دیکھیے، جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو جتنا بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ اس کو نوازتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ اتنی دعا یا یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے ہدیت وکفیت ووقیت فتنحى عنہ الشیطان، اس کے لیے کہا جائے گا جا تیری رہنمائی کی گئی۔ جب کوئی کہہ کر نکلتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر سے نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تیری رہنمائی کی گئی۔ اب جب بندے کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ اس کا رہنما ہوتا ہے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا انعام اللہ دیتا ہے توکل علی اللہ کا، کہ اللہ اس کی رہنمائی کا وعدہ کرتا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ اس کے بعد وکفیت، تیری کفایت کی گئی، یعنی اللہ اس بندے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اب اللہ جس کے لیے کافی ہے اور اللہ کافی ہے بندے کے لیے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے۔ تو اللہ اس کے لیے اعلان کرتا ہے کہ جا تیری رہنمائی کی گئی، تیری کفایت کی گئی، یعنی اللہ تیرے لیے کافی ہے۔ ووقیت، تیسرا انعام، اور تجھے بچا لیا گیا، تیری حفاظت کی گئی شیطان کے شر سے، ہر مصیبت سے، بلا سے تیری حفاظت کی گئی۔ 3 انعام ہوا۔ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، دیکھیے عقیدے کا اہتمام، توکل علی اللہ کا اہتمام جب بندہ کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا کتنا اہتمام کرتا ہے۔ آج مصیبت تو یہ ہے کہ دماغ میں بیٹھ گئی ایک بات کہ بس یہ معاملہ فلاں درگاہ پر حل ہوئے گا، یہ فلاں اوجھے سے اور فلاں سے حل ہوگا، اور اللہ پر توکل کا کوئی مسئلہ ہی ختم ہو گیا دھیرے دھیرے لوگوں کا۔ یعنی ایمان کی وہ جو حیثیت ہو گئی کہ اب انسان اپنی بیماریوں کے لیے اللہ سے مدد مانگنے کے بجائے وہ سمجھتے ہیں بس فلاں کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں دے سکتا ہے، فلاں کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ گھر سے نکلتے نہیں، مہینوں کا پروگرام بناتے ہیں کہ اس مہینے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں درگاہ پہ جانا ہے، فلاں شخص کے پاس جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ اتنا سادہ سا انداز اللہ نے ہمیں دیا کہ گھر سے نکلو، بسم اللہ نمبر 1، توکلت علی اللہ نمبر 2، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک چھوٹا سا جملہ، 3 جملوں میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو 4 انعام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا بندہ میرا نام لے رہا ہے، میرے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، میری طاقت و قوت کا اعتراف کر رہا ہے، مجھے مختار کل مان رہا ہے، مجھے مسبب الاسباب مان رہا ہے۔ آواز دی جاتی ہے کہ جا بندے تیری رہنمائی کی گئی، اب اللہ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے رہنمائی فرما۔ مانگتا ہے بندہ، یہاں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدیت ووقیت، اور تیری حفاظت کی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہتے ہیں نا، پناہ مانگتے ہیں اللہ کی فلاں فلاں چیزوں کے شر سے۔ یہاں اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ جا اب تیری حفاظت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، جنوں کے شر سے، ہر قسم کے شر سے۔ اور تیسرا انعام، تیری کفایت کی گئی، اللہ کافی ہے تیرے لیے، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، ارے دوسرے شیطان سے کہتا ہے اب وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ایک آدمی کی رہنمائی کی گئی، اس کی حفاظت کی گئی، اس کو بچا لیا گیا، اب اس پر تمہارا جو ہے ڈورا نہیں چل سکتا، تمہارا جو ہے داؤ نہیں چل سکتا۔ ایک انسان ایک معمولی سی دعا، یعنی جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو یہ دعا یاد ہوگی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توکل کا جو سبق اللہ نے دیا، بس ہماری کمی کیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں، ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بندہ کم مانگتا ہے، اللہ اسے زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا
کہ جب کوئی اتنا پڑھ لیتا ہے، یعنی بندہ 3 باتیں مانگتا ہے، اللہ اسے 4 انعامات دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اللہ پر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل علی اللہ کرنے والے یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ فرمایا فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا اسلام ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کے پسندیدہ بندے کی علامت ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا توحید ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ایمان کی پختگی اور سلامت ہے، سلامتی کی دلیل ہے۔ اور 5ویں چیز کی توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ ایمان بالقدر یعنی تقدیر پر ایمان کے مضبوط ہونے کا سبب ہے۔ تقدیر پر ایمان اسی کا مضبوط ہوگا جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرے گا اس کا تقدیر پر ایمان ڈگمگا جائے گا۔ فرمایا اللہ نے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہہ دیجئے کہ کوئی بھی آفت یا مصیبت ہم پر پہنچتی ہے تو وہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا اور آقا ہے، اور اسی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو ملک کے حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، تبصرے تجزیے تو کچھ بھی کیے جائیں، لیکن صحیح معنوں میں یہ ہمارے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، کرتوت کا۔ ملک کے غیر مسلموں تک اسلام کی امانت و سچائی کو جس انداز میں پہنچانا چاہیے تھا بھارت کے مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ ایک شخص غیر مسلم ہے، وہ KG سینئر سے جونیئر پھر پرائمری ہائی اسکول، جس اسکول میں داخل کیا جاتا ہے، چاہے مشنری کا اسکول ہو یا اس کی کسی تنظیم کا اسکول ہو، جس کی پہلی کلاس سے یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ اسلام خونخوار مذہب ہے، مسلمان آتنکی ہے، دہشت گرد ہے، یعنی KG سے لے کر وہ کالج تک پہنچا، پھر اس کے بعد اعلیٰ امتحانات دے کر کے کسی سرکاری پوسٹ پر پہنچا یا کسی وزارت پر پہنچا، اور اس بیچ میں اس کے ذہن میں جو زہر بھرا ہوا ہے اس کو ختم کرنے، صاف کرنے یا اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہمیں کردار عطا کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ ہماری مسجدوں میں وہ نہیں آتا ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکے، چاہے بھلے پابندیاں ہو یا ماحول الگ ہو، لیکن اللہ نے ہمیں صرف اپنے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پیدا کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج اس میں قصور ہمارا ہے۔ یہ جو زہر زبانوں سے اگل رہے ہیں کرسیوں پر سے یا عہدوں پر سے، میرے بھائیو اس زہر کی کاشت KG سینئر جونیئر سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ زہر آ رہا ہے باہر۔ یہ قصور میرے بھائیو اور دوستو دعوت کو نہ پیش کرنے کا قصور۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی حالات ہیں، جس طرح کے بھی حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی مومن بندہ حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کبھی کبھی بندہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس میں اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی کسی چیز کو پسند کرتا ہے اس میں اس کے لیے شر اور فساد ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، حقیقت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ایمان بالقدر کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے توکل علی اللہ یہ بڑا پیارا اور بہترین ہتھیار ہے۔ اور مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ علی اللہ توکلنا، وہ اللہ ہے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتا ہے۔ حالات یا حادثات کی روشنی میں مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اپنی کوتاہیوں کا احتساب کر کے اس کا ازالہ کرتا ہے اور ہمیشہ اللہ سے خیر کی امید کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کبھی بندہ کوئی چیز ناپسند کرتا ہے اس میں اس کے لیے جو ہے بھلائی ہوتی ہے۔ چاہے ہندوستان کا معاملہ ہو، امریکہ کا جو صدارتی انتخاب ہوا، جو 2
لوگ جو میدان میں آئے تو جو شخص جیت کر آیا ہے ٹرمپ، جس کا نعرہ تھا مسلم دشمنی اور مسلمانوں کو ختم کرنا، سہولتوں کو چھین لینا، شہریت کو چھین لینا، یعنی جتنی قوت ہو سکتی تھی اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی، اس ملک میں جو شدت پسندوں نے استعمال کیا اس سے زیادہ قوت اس نے استعمال کیا اور انتخاب جیت گیا۔ لیکن ابھی جو وہاں کا سروے ہے کہ اس کے صدر بننے سے پہلے امریکہ میں روزانہ 150 سے 250 160 65 70 لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور اس شخص کے آنے کے بعد یومیہ جو پرسنٹیج ہے 300 لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، مومن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے مشن میں جڑا رہتا ہے، اپنے کام میں جڑا رہتا ہے۔ توکل کا درس دیا جائے، ایمان بالقدر کا درس، اس لیے کہ توکل صرف اللہ پر کیا جائے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مردوں پر بھی توکل کرتے ہیں، بزرگوں پر توکل کرتے ہیں، پیروں پر توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بڑی صراحت سے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، تم اس زندے پر توکل کرو جسے موت نہیں آئے گی، یعنی اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اللہ کے سوا کسی دوسرے پر توکل کرنا یہ شرک ہے۔ توکل مومنوں کو بھی اس کا حکم دیا، اور رسولوں کا مقام تو آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کے نزدیک اس کے رسولوں کا مقام بلند ہے، لیکن رسولوں کو بھی اللہ نے توکل کی تعلیم دی۔ ہمارے اہل حدیثوں کا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب انہیں توحید یا عقیدے کی بات بتائی جائے گی تو کہیں گے ارے ہم لوگ تو اہل حدیث ہم جانتے ہیں، جاؤ قبر پرستوں کو سمجھاؤ۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کا دیکھو نظام، دیکھو عقیدے کی تعلیم اللہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے رسولوں کو دے رہا۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اس کے بعد پھر فرمایا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، یعنی اللہ اپنے رسول کو عقیدہ سکھا رہا ہے، عقیدے کی تعلیم دے رہا ہے تاکہ یہ پیغام امت تک پہنچے۔ رسول بڑے بلند لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ طبقے کے لوگ، اور اولو العزم رسول۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، عقیدے کی جو گفتگو ہو، توکل کی بات ہو، عقیدے کے کوئی بھی چیپٹر ہو، تو یہ احساس اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ نہیں ہم تو پہلے سے مضبوط ہیں، تو اس میں ضرور کوئی شیطانی جو ہے ایک طرح کی روش یا شیطان کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے کہ مومن آدمی توحید سے کبھی نہیں گھبراتا، عقیدے کی تعلیم سے کبھی نہیں گھبراتا۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو توکل کا حکم دیا، اور رسولوں کی تعریف بھی اسی انداز میں کی کہ میرے رسول مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مومنوں کی مثال اللہ نے دیا، اسی طرح سے رسولوں کی مثال اللہ نے دیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی ایمان کی صفت، نبیوں کی صفت، اللہ نے اپنے رسولوں کی صفت توکل علی اللہ کی شکل میں بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو جتنا بڑا مضبوط مومن ہوگا اس کا اللہ پر اتنا ہی زیادہ مضبوط ایمان اور توکل ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فال نکالنا، پرندوں سے فال نکالنا یہ شرک ہے۔ عرب کے لوگ جیسے فال نکالتے تھے نا، پرندے کو اڑایا، جیسے جاہلیت میں، اور آج بھی بعض گمراہ لوگوں میں ایک چیز ہے پرندوں سے فال نکالنا، یا سکے اچھال کر کے کوئی جو ہے فال نکالنا، یا اور بلی وغیرہ سے یا کسی منحوس جانور وغیرہ سے اچھی یا بری فال نکالنا، یہ سب چیزیں شریعت میں جائز نہیں ہیں، یا کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائز نہیں ہے، بلکہ جتنا ان چیزوں میں آدمی پڑے گا اللہ پر سے اس کا بھروسہ اتنا کم ہوگا، اللہ پر سے اس کا توکل اتنا کم ہوگا۔ عبادتوں میں اللہ کے نزدیک فرض نمازوں کے بعد سب سے محبوب عبادت تہجد کی عبادت ہے۔ صلاۃ اللیل، رات کی نماز، قیام اللیل، یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عبادت ہے،
اور اس نماز کا جب اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب تہجد میں اٹھتے، تہجد کی دعا، یہ دعا میرے بھائیوں سب کو یاد کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے کہ اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد و ثنا ہے، انت رب السماوات والارض، تو آسمان و زمین کا رب ہے، لک الحمد، تیرے لیے ہر قسم کی حمد ہے، انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، لک الحمد، انت نور السماوات والارض، قولک الحق ووعدک الحق ولقاؤک الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت واسررت وعلنت انت الہی لا الہ غیرک۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جامع دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جب اٹھتے تو اپنے رب کو ان الفاظ میں یاد کیا کرتے تھے۔ وہ وقت جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی مراد پوری کروں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا کہ اس کی طلب پہ لبیک کہوں، کوئی ہے دستے سوال دراز کرنے والا کہ اس کی مراد پوری کروں، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، اور جو ہمارے ماحول میں اس کو چشمہ کیجئے کہ کچھ لوگ اسباب نہیں اختیار کریں گے اور کہیں گے بس میں توکل علی اللہ، خاص طور سے دین کے معاملے میں استہزاء یا مذاق کی حیثیت لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں توکل پر نہیں اعتماد کریں گے، اس عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی چاہے گا کہ اس کو کتنا مل جائے، لیکن جب دین کی بات آئے گی تو کہیں گے اللہ پر بھروسہ ہے، وہی ہدایت دے گا تو ہم عبادت کریں گے، نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں غلط چیز ہے، بڑی باطل سوچ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ میں اپنے اونٹ کو اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیتا ہوں، اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اس کو باندھ دو پہلے اچھی طرح سے، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی جو اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، اس کو اختیار کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ توکل کو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وہ توکل یا اللہ پر وہ بھروسہ جو صرف اللہ پر کیا جائے گا، انسانوں کے بس میں وہ ہے ہی نہیں وہ چیز دینا۔ مثلا کوئی اولاد طلب کرے، کہے کہ میں نے فلاں درگاہ پر فلاں پیر پر بھروسہ کیا، فلاں پہ بھروسہ کیا، فلاں پہ کیا، یہ باطل اور شرک ہے ایسا توکل۔ یہ توکل صرف اللہ پر ہے، اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، ظاہری اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری اسباب اختیار کر کے اور اسی ظاہری سبب کو ہی اصل سمجھ لے، مثلا بیمار پڑا آدمی، عقیدہ ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر یہ دوا کھانی پڑے گی، اب وہ دوا پر ہی بھروسہ کر لے کہ نہیں دوا ہی سے شفا ملے گا، تو یہ پھر شرک کی ایک قسم ہو گئی۔ اللہ پر بھروسہ کرو، دوا کو شامل کرو کہ دوا کا حکم دیا گیا اور دوا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، ایک ظاہری سبب ہے۔ توکل کو بہت سارے لوگوں نے کی اسباب کو اختیار کیے بغیر، یعنی وسائل کو اختیار کیے بغیر اپنا اس کا ایک ظاہری مفہوم لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ سماج اور معاشرے میں آپ دیکھیے کہ بڑا طبقہ عبادتوں کے معاملے میں محنت نہیں کرے گا، یا ہدایت پر چلنے کے معاملے میں، نیکی اور بھلائی کے معاملے میں محنت نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، ارے اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ یہ استہزاء ہے، یہ مذاق ہے، اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اثر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت کی قسم، اب اللہ تعالیٰ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ وہ شخص جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، یعنی مکمل طور سے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ پر ایمان رکھتا ہے، مجھ سے جڑ جاتا ہے،
تو میں اس کے لیے آسمان اور زمین میں راستے بنا دیتا ہوں اور وہ مصیبتوں سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کا کوئی کام نہیں رکتا اور اللہ والوں کا معاون اور مددگار اللہ ہوتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل الیس اللہ بکاف عبدہ وعلی اللہ فتوکلوا، یعنی حکم اس طرح سے دیا گیا، فرمایا کہ اور جو بندہ مجھ سے نہیں جڑتا ہے تو اس کے لیے آسمان و زمین کے سارے راستوں کو میں تنگ کر دیتا ہوں اور اس کے نیچے سے زمین کو اس کے نیچے سے دھسا دیتا ہوں، یعنی وہ چلے گا زمین پر لیکن اس کو اندھیرا نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ اس کا دل نرم جو ہے تنگی محسوس کر رہا ہے، زمین اس کے لیے تنگی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے، اللہ اس کے لیے تنگی پیدا کر رہا ہے اور وہ شخص خواہش نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ کون شخص؟ جو اللہ سے کٹ کر رہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ فرمائے کہ میرے بندے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے، اور جب کوئی بندہ مجھ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں اور دعا کرنے سے پہلے اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے بندے کی ساری ضرورتوں سے واقف ہوں، اس کے دل کے حال سے واقف ہوں۔ یہ انعام اس بندے کو اللہ دیتا ہے جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے۔ انسانوں کو سمجھانے کے لیے کبھی کبھی پرندوں کو، جانوروں کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے۔ سوچئے انسان کا توکل کمزور ہو جاتا ہے تو اللہ پرندوں کی مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ معاشی جو حالات ہے منڈی اور عالمی طور سے جو کاروباری حالات، ان حالات میں حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مثال دیکھیے، فرمایا آپ نے لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، سنو اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو روزی کیسے دیتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں پرندے تو ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے، پرندوں کے پاس کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی دکان، شاپنگ مال کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی پرندہ بھوکا سوتا ہے؟ فرمایا مثال پرندوں کی دیا کہ اگر اللہ پر تم حقیقت میں توکل کرو تو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے شام کو واپس آتے ہیں، اللہ پر توکل اس پرندے کا کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا کوئی خزانہ نہیں، کوئی گودام نہیں، کوئی شوروم نہیں، پرندہ آیا، کھایا پیا، اپنے گھونسلے میں سو گیا، پھر روزی کی تلاش میں نکلا اور اللہ تعالیٰ اسے پیٹ بھر کر کے واپس اس کے گھونسلے میں سلاتا ہے۔ تو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، تم اگر اللہ پر حقیقی معنوں میں بھروسہ کرو تو تمہیں اللہ ویسے ہی روزی دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کہیں کوئی خلل، کمی نظر آئے تو آپ اپنے توکل کے عمل کا محاسبہ کیجئے کہ کہیں میرے توکل میں، اللہ پر بھروسہ کرنے میں، میرے ایمان میں کوئی کمی تو نہیں ہے، کوئی خلل تو نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی اور پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنے ایمان کا اور اپنے عقیدے کا جائزہ لیں کہ آپ پرندے سے بھی گزرے ہو گئے۔ اللہ تو حکم دے رہا اپنے نبی کے ذریعے کہ اگر تم بھروسہ کرو تو جس طرح اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے اسی طرح تمہیں بھی روزی دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث بار بار آپ سنتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرضت علی الامم، اللہ نے مجھ پر ساری امتوں کو پیش کیا۔ میں نے ایک کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں، کسی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ دو آدمی ہے، کوئی نبی ہے جس کے ساتھ کوئی آدمی نہیں، اس کا کوئی امتی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے ایک بڑی تعداد دیکھی تو میں نے سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو مجھ سے کہا گیا کہ نہیں، یہ جو بڑی تعداد دیکھ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک بڑا مجمع، بڑی تعداد دیکھی جو اس سے بڑی تھی، تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ، یعنی سارے نبیوں میں قیامت کے دن سب سے بڑی تعداد امت محمدیہ کی ہوگی۔ یہ خیر امت بھی ہے
اللہ نے اس کو خیر امت کا لقب دیا، اور کیوں خیر امت کا لقب دیا وہ بھی بتایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور قیامت کے دن اس امت کی تعداد دوسری امتوں میں سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات کہہ کر کے آپ اپنی مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ 70,000 بلا حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو اب لوگ آپ کی گفتگو کا مطلب نکالنے لگے، وہ 70,000 کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا جو پہلے مسلمان ہوئے، کسی نے کہا جنہوں نے ہجرت کیا، جو پہلے شہید ہوئے، الگ الگ انداز میں سب اپنی رائے دینے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا گفتگو چل رہی تھی تمہاری؟ تو فرمایا کہ وہی بات جو آپ نے کہی تھی کہ میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ 70,000 حصر مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر ایک پر 70,000 الگ الگ اقوال ہیں۔ بہرحال حدیث کے جو واضح الفاظ ہیں کہ 70,000 بلا حساب اور عذاب جنت میں داخل ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے، رقیہ نہیں کراتے ہوں گے، دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے، اور نہ تو پرندوں سے فال لیتے ہوں گے بلکہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ سوچئے کتنی پیاری چیز آپ نے بتائی کہ دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ آج پورا میٹر جھاڑی پھونک کا ہے نا، پورا ملک جو ہے سوشل میڈیا میں لگ رہا ہے کہ تیر مار لیں گے، جھاڑ پھونک کا جو ہے سینٹر قائم کر کے ہندوستان فتح کر لیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، توکل کی تعلیم نبی نے امت کو دی، ایک جائز عمل ہے، فائدہ اٹھایا جائے، پہنچایا جائے، لیکن دکان کاروبار کی شکل نہیں اپنانے کی اجازت ہے۔ مگر جو چیز آپ نے فضیلت والی بتائی، فضیلت والی چیز ہمیں جاننا چاہیے اور اسی پر زور دینا چاہیے کہ ہم تمام لوگ اس فضیلت کو حاصل کریں۔ سینٹر فینٹر کا چکر نہیں لگانا چاہیے، فضیلت حاصل کیجئے۔ کیا ہے فضیلت؟ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، پرندوں سے فال نہیں نکلواتے ہوں گے، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے۔ جب اتنی بات صحابہ نے سنی تو عکاشہ ابن محصن ایک انصاری صحابی ہیں، کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک سوچ ہے نا، اگر کوئی تعداد بتا دی جائے 70 تو ہم لوگ فضیلت حاصل کرنے کے بجائے کہیں گے ارے بول صاحب 70 کیوں، 80 کیوں نہیں ہو جاتا، 150 کیوں نہیں ہو جاتا، ہم لوگ فالتو چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ فوری طور سے نتیجے کو حاصل کر کے فضیلت حاصل کرنے کے چکر میں پڑتے تھے۔ یہ فضیلت تھی صحابہ کی۔ کھڑے ہو گئے، دور اندیش صحابی تھے، کہا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اسی میں سے بنا دے۔ سارے صحابہ ازکیاء تھے، دور اندیش تھے، ایمان تھا، لیکن سبقت کا جو شرف حاصل ہوا عکاشہ ابن محصن کو حاصل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کر دیا۔ تو اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ نہیں عکاشہ تم سے آگے نکل گئے، اگر یہ دروازہ کھول دیا جاتا تو کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ تو ایک فضیلت پہلے کو حاصل ہوئی، تو آگے بڑھ کر کے فضیلت کو حاصل کرنا یہ عمل ہونا چاہیے۔ آخر دوسروں سے جھاڑ پھونک کروانا یہ عمل کیوں منع ہے یا کیوں فضیلت والا نہیں؟ منع تو نہیں ہے، لیکن اس میں فضیلت نہیں ہے کوئی، یا وہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ بلا حساب اور عذاب جنت میں جانے کے لیے ایسے لوگ اس میں نہیں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسروں سے جھاڑ پھونک طلب کرنا، شیخ فرماتے ہیں ہمارے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں کہ لأن طلب الرقیہ من الناس السؤال، لوگوں سے رقیہ طلب کرنا یہ مانگنا ہوا، مخلوق سے مانگنا اور طلب کرنا ہوا۔ والسؤال للمخلوق فیہ ذلہ، اور وہ چیز جو بندہ اللہ سے مانگ سکتا ہے کسی اور سے مانگنے میں ذلت اور رسوائی ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جواز اپنی جگہ ہے لیکن فضیلت نہیں ہے، اس لیے کہ الاستغناء عن الناس والاعتماد علی اللہ من تمام التوحید، لوگوں سے استغنا کہ لوگوں کی ضرورت نہ رہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے، صرف اللہ پر مکمل جو ہے بھروسہ رہے، یہ توحید کا کمال ہے اور یہی توحید ہے۔
تو نبی نے ایک جائز عمل کے باوجود جو فضیلت والا عمل قرار دیا کہ جو لوگ جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے، پرندوں سے فال نہیں نکالتے ہوں گے اور اللہ پر صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں گے، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر رقیہ کرے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ فلق، سورہ ناس، معوذتین وغیرہ پڑھ کر کے، سونے کے اذکار پڑھ کر کے، ایسے ہاتھوں میں تھوک کر کے چہرے پہ، جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا مل لیتے تھے۔ تو آدمی خود ان اذکار کو پڑھ کر کے اس کا اہتمام کرے، یہ نبی کی سنت ہے، اور جہاں اگر ضرورت ہو کسی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جتنا ممکن ہو اس سے بچے، اس لیے کہ بچنا فضیلت کو پانے کا جو ہے ایک طرح سے سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، جہاں یہ انبیاء کی صفت ہے، ایمان اور اسلام کی علامت ہے، وہی ایک بہت بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور پھر وہ جو گھر سے نکلنے کی دعا میں نے شروع میں بتائی کہ پڑھیے کم اور ملتا زیادہ ہے، ایک بڑی مشہور حدیث اس باب میں، وہ بھی سن لیجئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا یا غلام، پیار اور محبت سے آپ نے ان سے کہا کہ سنو میں تمہیں کچھ باتیں کہتا ہوں، بتاتا ہوں، سیکھ لو ان کو۔ پہلی چیز، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ بندہ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اسے اتنا ہی یاد کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو جو بھول جائے گا، اللہ اسے بھول جائے گا۔ جو اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اسے یاد کرے گا۔ فرمائے کہ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے، ہر موقع پہ، ہر مصیبت میں تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور سنو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور مدد مانگنا ہے، طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ توکل کی سب سے پیاری شکل ہے۔ اور سوال کرنا ہے، اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ یا غوث المدد، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا خواجہ المدد، یہ خرافات، گمراہی، شرکیہ جملے ہیں میرے بھائی اور دوستو۔ اتنا جملہ کہنے سے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ الگ الگ انداز میں جو دعائے مسنونہ معصورہ ثابت ہے، اسے ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ جو چیز بھی مانگے، شفا مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، ہدایت مانگنا ہے، اللہ سے مانگے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اے اللہ ہمیں یہ چیز عطا فرما۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور ایک عقیدہ دیا، عقیدہ توکل کا عقیدہ، ایمان کی سلامتی کا عقیدہ، توحید کا عقیدہ کہ سنو، اگر پوری دنیا کے لوگ، ساری امت کے لوگ مل جائیں اور یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی فائدہ پہنچ سکے گا جتنا فائدہ پہنچنا اللہ نے پہلے سے تمہارے لیے مقدر کر رکھا ہے۔ یعنی لوگ مل کر کچھ نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ اور پوری دنیا اگر نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا نقصان اٹھانا تمہارے لیے پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یعنی اللہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کسی چیز کو نوازنے کا، دینے کا، یا کسی چیز سے روکنے کا، یا کوئی مصیبت نازل کرنے کا، یا کوئی انعام نازل کرنے کا، تو لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ملک کے حالات، دنیا کے حالات، تمام حالات کا آپ ایک نظر جائزہ لے لیجئے کہ جو کچھ ہے، جو صورتحال ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
حالات کے تناظر میں آدمی اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے، توبہ استغفار کرے، اور اس کے بعد اللہ سے مدد طلب کرے۔ بندہ جب مصیبتوں میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے سنتا ہے، جو خوشحالی میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے مصیبت کے دنوں میں بھی اسے نوازتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، یہ اللہ نے یہ تعلیم نبیوں کو دی، نبی نے یہ تعلیم امت کے لوگوں کو دی، اور امت کے ہمارے سلف نے اسی پر جو ہے زندگی گزاری، اور یہ تعلیم ہمیں حاصل کر کے اسی پر چلنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بس اللہ تعالیٰ ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، اور اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تحریک شہیدین جب جاری تھی اس ملک میں، شاہ اسماعیل دہلوی، شہید احمد دہلوی رحمہ اللہ کی بڑی عظیم تحریک، تو اس میں مجاہدین میں سے ایک صاحب تھے جن کے مولانا عنایت علی وغیرہ، جو پوری تاریخ ہے ہماری، جو اس میں ایک بہت مضبوط قسم کی رسی ایک جیلر لے کر کے آیا۔ مولانا عنایت علی یا صادق پور کے جو علماء تھے، ان میں سے کسی سے کہا کہ اس پر کل تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ ایک مصیبت دیکھیے کہ پھانسی کی سزا ہو رہی، کہا کہ مجھے نہیں، اس پر تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ ایک آدمی پاورفل ہے، ایک مجرم کو، یعنی مجرم تو نہیں تھے لیکن اب اس کی نگاہ میں مجرم تھے، قیدی کو ایک سزا سنا رہا، کہہ رہا کہ تمہاری پھانسی کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے جرأت سے کہا کہ تمہاری پھانسی ہوگی۔ لوگ بھی تنگ رہ گئے اور وہ بھی غصہ ہو گیا، جو بھی اس کو کرنا تھا کیا۔ ہوا یہ کہ راتوں رات اللہ کی اس پر پکڑ آئی، اور اس کا جو سینئر یا اس سے بڑا تھا اس نے کوئی بڑی سزا اس کو سنائی، اور واقعی اس کی پھانسی ہو گئی۔ تو یہ طریقہ شہیدین کے واقعات میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ مومن بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، حالات سے کبھی گھبراتا نہیں، چاہے معاشی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، زمینی حالات ہوں۔ اللہ سے جو جتنا مضبوط جڑے گا، اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں جڑتا اس کے لیے دروازے بند کر دیتا ہوں، زمین اس کے نیچے سے دھسا دیتا ہوں، اس کے دل کو جکڑ دیتا ہوں، تنگ کر دیتا ہوں۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ پر توکل کی جو لذت پاتا ہے میرے بھائیو، دوسرا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان آتا ہے۔ جتنا زیادہ جو اللہ سے جڑے گا اللہ اس کے دل کو اطمینان دے گا۔ ہجرت کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ جب مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر 100 اونٹ کا انعام رکھا تھا، 100 اونٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ مولانا بھی بتا رہے تھے نا، شیخ ہمارے عاطف صاحب، اعلیٰ قسم کی جو گاڑی ہوتی ہے، یعنی جو سب سے ہائی فائی گاڑی ہو سکتی ہے اس وقت، وہ سرخ اونٹ کی قیمت، اس کی قیمت لگائی جا سکتی ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت، 100 اونٹ انعام رکھا تھا۔ سراقہ بن مالک انعام کی لالچ میں آگے بڑھے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکہ سے نکلے، اور مکہ سے نکلے تو غار ثور میں چھپ گئے۔ آج بھی آپ جائیے مکے میں جو راستہ بنا ہے، غار ثور دور سے دیکھ لیجئے، آج بھی کسی کو غار ثور جانا ہو پنجوں کے بل چل کر، کسی انسان کو کندھے پہ بٹھا کے، شاید آج بھی کوئی نہ کر پائے، یا ممکن ہی نہیں کہ کوئی آدمی اس پتھریلی یا ریتیلی زمین میں چلے۔ لیکن اس ہجرت کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھایا، اور غار تک پہنچنے کے لیے زمین پر پیر نہیں رکھ رہے ہیں، صرف اپنا پنجہ رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ نہ جانے کہ کوئی گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام آتے اور پیروں کے نشان کو بھی مٹا دیتے۔ غار تک پہنچے، دور سے کوئی محسوس نہیں کر پائے گا کہ یہاں کوئی گیا ہے یا غار میں کوئی ہے، اور غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ غار میں صدیق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، کہا اللہ کے رسول اگر صرف نگاہ نیچے کر لیا کسی نے تو ہمیں دیکھ لے گا، صرف نگاہ نیچے کر لیا تو ہمیں دیکھ لے گا، لیکن اللہ پر توکل سے جو اطمینان دل کو ملتا ہے وہ کون سا لمحہ تھا، کتنی بڑی مصیبت تھی۔ قاتل تو 100 اونٹ کے انعام کی لالچ میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر ڈالتا، لیکن اللہ پر توکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر
ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے ساتھی سے کہنے کہ رنج مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ اللہ ان بندوں کے ساتھ ہے جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور حقیقی توکل کی جو لذت ہے اسی کو ملتی ہے جو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، ایمان رکھے، مضبوط رکھے، پرندوں سے سبق حاصل کرے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عزیز اور بزرگوں، اللہ پر توکل کرنا یہ اس وقت اتنا بڑا اہم معاملہ ہے کہ آدمی مسلمان ہے، اسلام ہی پر پیدا ہوتا ہے، اب وہ غیر مسلموں کی جو زندگی ہم دیکھتے ہیں، ان کی خوشحالی، ان کی جو ہے زندگی کی خوشحالی، مکانات، گاڑی گھوڑے، تو ایک مسلمان بھی اب روزی روٹی کے لیے حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، تمام راستے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ پر اس کا بھروسہ بھی ختم ہو جاتا ہے، حرام کاموں میں پڑ گیا، اور پھر زندگی اس کی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ محنت و مشقت کرے بندہ، اللہ پر توکل کرے گا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ نہ تمہارے نصیب کی روزی کوئی دوسرا کھا سکتا ہے، اور نہ دوسرے کی روزی تم چھین سکتے ہو، اور جو جتنا زیادہ اللہ پر مضبوط بھروسہ رکھے گا اتنا زیادہ اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ پر توکل کے چند فوائد، آپ کو فوائد تو میں نے تفصیل سے بتائے، لیکن اختصار میں چند فوائد بتا کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ توکل علی اللہ یہ ایمان اور اسلام کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ کسی کا ایمان اور اسلام مکمل نہیں ہے، کیسے پہچانیں گے؟ سب سے پہلے اس کا توکل دیکھ لیجیے کتنا وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دوسری چیز، اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کی مدد آنے کا سبب ہے، اللہ کی نصرت اور مدد توکل علی اللہ کے ذریعے آتی ہے۔ تیسری چیز، شیطان کے شر سے حفاظت توکل علی اللہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ شیطان کے شر سے میں بچ جاؤں، یا اللہ میری رہنمائی کرے، حفاظت کرے، تو اللہ پر مضبوط جو بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اس کو بچا لے گا، اور شیطان سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے انسان کا، اور شیطان جیسے دشمن سے بچنے کے لیے توکل علی اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ چوتھی چیز، جس بندے کا اللہ پر مضبوط بھروسہ ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں توکل ہوگا، وہ کبھی حرام روزی نہیں کھائے گا، حرام پر وہ نہیں پلے گا، اسے یقین ہے کہ حلال رزق میرے نصیب میں ہے اور آئے گا، اللہ نے مجھے حرام کے لیے دنیا میں نہیں پیدا کیا ہے۔ وہ آدمی جو جلد باز ہوتا ہے، جس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے اور دنیا کی حرص ہوتی ہے، وہ حرام حلال کی فکر نہیں کرتا، لیکن اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی حرام روزی کے قریب نہیں جاتا۔ پانچویں چیز، کسی چیز میں اگر چھینا جھپٹی ہو رہی ہے تو وہاں پر دیکھیے توکل، اگر کوئی آدمی حقیقی معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو چھینا جھپٹی کے چکر میں کبھی نہیں پڑے گا، اسے پتہ ہے کہ میرے نصیب کی جو چیز ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گی، ختم نہیں ہوگی، ختم ہوگی پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے بھیج دے گا۔ چھٹی چیز، جب بندے کا اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کی طرف وہ لالچ بھری نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ حرص بھری نگاہ، لالچ بھری نگاہ یا حسد کی جو نگاہ ہوتی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی حاسد نہیں ہو سکتا۔ جو حاسد ہوگا گویا وہ اللہ پر اس کا توکل مضبوط نہیں ہے۔ نظر بد وغیرہ کے جو کام ہیں، جادو وغیرہ کا، یہ اس طرح کی فضول چیزیں، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑے گا۔ ساتویں چیز، توکل علی اللہ، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ گویا جو متوکل شخص ہے وہ انبیاء کے نقش قدم اور انبیاء کے راستے پر چلتا ہے۔ آٹھویں چیز، انسان کی روزی میں کشادگی کا سبب توکل علی اللہ ہے، یعنی جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے اور اسے کبھی بھوکا یا فاقوں سے نہیں مارے گا۔ پرندوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ بھوکے پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کر کے وہ واپس آتے ہیں۔ توکل علی اللہ یہ انسان کی روزی میں کشادگی کا بھی سبب ہے، رزق میں برکت اور اضافے کا بھی سبب ہے، ذہن اور دماغ کے سکون کا بھی سبب ہے۔
اسی طرح سے نویں چیز کہ اللہ کی مدد اس شخص کو اتنا ہی زیادہ ملے گی جو جتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے گا. یعنی کڑی سے کڑی مصیبت یا آزمائش، بڑی سے بڑی مصیبت میں توکل علی اللہ بندے کو دشمن کے شر سے بچاتا ہے. ہجرت کے سفر میں، غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق رضی اللہ عنہ گھبراہٹ کے عالم میں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے پلک جھپکا دیا تو ہمیں دیکھ لے گا تو یہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جن کا جو دو ہیں اور جن کا تیسرا اللہ ہے. یہ توکل کے سے متعلق چند باتیں تھیں، اس کے اسباب یا اس کی قسمیں اور اس کے فوائد تھے. عقیدے کا موضوع بڑا وسیع ہے، بڑا پرلطف ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو. انہی پر اپنی گفتگو ختم کر کے میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے میں پختگی اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمیں توکل علی اللہ کی جو نعمت اور لذت ہے اس نعمت اور لذت کو ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.